بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود وسیم۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دو جہاں کے تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کے خاطر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جو لوگ ان نفوس قدسے کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان حشر کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرتناک انجام یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر وہ شخص جو معرکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کے غرض سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دے کے بغیر اور اپنے کی کے سزا پائے بغیر نہیں گیا۔ بعض قتل کر دی گئی، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے، اور بعض کے دولت حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے صدی سے نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک شخص نے میری دعوت کی، دعوت میں اور سبھی لوگ شریک تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے میں شریک تھا ذلت کی موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، ایک میں ہی تو زندہ و سلامت موجود ہوں، حالانکہ میں بھی یزیدی میں لشکر میں تھا، اور میں نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے رفقا کا مقابلہ کیا تھا۔ رات کو بچا پہر تھا، یہ شخص چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا، چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑکا اور اس کے پورے جسم کو جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ صدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکروں میں ایک شخص جس نے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا۔ یہ شخص خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوب رو اور صاحبی حسن جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیرا جما لیا ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ 2 آدمی آتی ہے، مجھے دونوں بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں، اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ راہی جہنم ہوا۔ مزید روایت ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ جس نے بھی امام علی مقام کے قتل میں ذرا بھی امداد و اعانت کی، وہ ضرور کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا یزیدی بیٹا تھا، کہا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام حسین کی مخالفین میں سے تھا، لیکن مجھے تو آج تک کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک اس محفل میں جلنے والا چراغ بجھنے لگا۔ یہ بوڑھا اس بتی کو درست کرنے اٹھا، جیسے ہی اس نے بتی کو ہاتھ لگایا پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ بے تحاشا آگ آگ چلاتا ہوا بھاگا اور دریائے فرات میں کود پڑا، مگر یہ تو قہر الہی کی آگ تھی۔ ایک فرات کیا، کل زمین کا ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کار اسی آگ میں جل کر جہنم کی آگ میں پہنچ گیا۔ واقعی سے منقول ہے
مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اس نے نابینا ہونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے بازوں تک آستین چڑھائے ہوئے تھے اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زمین میں فرش بچھایا گیا تھا۔ یہ فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میرے آنکھوں میں خون آلودہ صدائے پیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت علی اصغر کے تشنے حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ جس سے اس کے سینہ میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ اس کے سامنے پنکھا جلتے تھے اور اس کے پشت کے جانب آگ روشن کرتے تھے اور واویلا کرتا تھا۔ نہ تو اس کے آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کے ٹھنڈک کو افاقہ ہوتا تھا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے اور پھر بھی العطش کے صدائے بلند کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر بھول گیا اور بالآخر پٹ گیا۔ اس ہی عقوبت کی وجہ سے واسطی جہنم ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص برابر میرے پاس آتا تھا کہ مجھ سے مسائل شرعیہ سیکھے، لیکن اس کی منہ سے ایسے سخت بدبو آتی تھی جس کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بدبو کے متعلق پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیری منہ سے ایسی نفرت انگیز بدبو آتی ہے؟ وہ شخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس گروہ میں ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہا تھا کہ امام حسین کے خیمہ میں پانی کا قطرہ نہ جانے پائے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہوں، چاروں طرف پانی تلاش کرتا ہوں لیکن پانی نہیں ملتا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چند دیگر اصحاب کرام حوض کوثر کے کنارے بیٹھے ہیں اور سامنے کچھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاسوں کو آبی کوثر پلا رہے ہیں۔ میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور جام کوثر کا سوال کیا۔ کوثر پلانے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ان لوگوں میں ہے جو دریائے فرات پر اس لیے پہرا دے رہے تھے کہ آپ کی جگر گوشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ میں پانی کا قطرہ نہ جانے پائے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قطران پلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران پلا دیا۔ خواب میں قطران کا پینا تھا کہ میں بیدار ہو گیا اور اسی وقت سے یہ بدبو میری منہ میں پیدا ہو گئی اور ہر وقت یہ بدبو رہتی ہے، یہاں تک کہ میں جو چیز بھی کھاتا ہوں قطران بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کر مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اور میں نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور چند دنوں کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔